السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارٹ 6 میں سورہ مومنون آیت نمبر 71 سے درس قرآن لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حق اگر ان کی خواہش کے مطابق ذرا دیر کو بھی چلے تو آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہی اور فساد میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتے، بلکہ ہم نے تو ان کے پاس ان کا تذکرہ نصیحت نامہ بھیجا ہے، اور یہ ہے کہ اپنا بھلا چاہنے سے کتراتے ہیں۔ کیا فرمایا رب العزت نے اس آیت میں؟ حق اگر ان کے خواہش کے مطابق ذرا دیر کو بھی چلے۔ حق کیا ہے اصل میں؟ جو رسول لے کر آئے ہیں اصل میں وہی حق بات ہے۔ وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام جو آئے حق بات لے کر آئے، اللہ کی بات لے کر آئے۔ پھر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق بات پیش کی لوگوں کے سامنے، اس وقت میں جو وہی نازل ہوتی تھی، قرآن کی آیتیں، وہ حق تھا جو آج ہم میرے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جو انسان کی کتاب ہے، کیا قرآن یہی دراصل حق ہے۔ قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے۔ اے انسان، اس میں تیرا ہی تذکرہ ہے۔ قرآن میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، حق اگر ان کے خواہش کے مطابق ذرا دیر کو بھی چلے۔ یہ جو حق ہے اگر ان کے خواہش کے مطابق چلے، مطلب کہ نبی جو بات پیش کرے، اللہ کی وہی، اللہ کے احکام جو آئے اس میں تھوڑا پھیر بدل کر کے پیش کر دی۔ اس طرح سے تو کسی نبی نے نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا۔ لیکن نبی والا کام کرنے کی جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوئی امت مسلمہ پر، اگر ہم میں سے کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرے، کوئی انسان، کوئی مسلمان ایمان والا، حق اگر ان کے خواہش کے مطابق ذرا دیر کو بھی چلے تو آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہی اور فساد میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے۔ تو کیا ہوگا پھر؟ کہ فساد پھیل جائے گا، آسمان اور جو زمین میں ہے وہاں پر تباہی آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیسی؟ اللہ کے عذابات۔ حق بات کو چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے عذابات نازل ہو جائیں گے، ہر پیمانے والے، ہر طرح کے عذاب، طرح طرح کے عذاب۔ اور ہو رہا ہے ویسا کہ جب بھی انسان حق بات کو چھوڑتا ہے، اور خاص طور پہ ایمان والا، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ کے عذابات آتے۔ لیکن اللہ دنیا کو برباد نہیں کرتا، کیوں کہ جب تک ایک ایمان والا قائم ہے اللہ تعالیٰ دنیا کا کاروبار چلائے رکھے گا۔ تو حق اگر ان کی خواہش کے مطابق ذرا دیر کو بھی چلے تو آسمان و زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہی اور فساد میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ تباہ اور برباد ہو جائے سب۔ بلکہ ہم نے تو ان کے پاس ان کا تذکرہ اور نصیحت نامہ بھیجا ہے۔ بلکہ ہم نے یعنی اللہ نے ان کے پاس، یعنی کس کے پاس؟ انسانوں کے پاس، جو انکار کر رہے ہیں اللہ کی بات سے، ان کے پاس کون سا تذکرہ بھیجا، کون سی نصیحت بھیجی؟ ان کے فائدے کی نصیحت، انسان کے کام آ جائے۔ اللہ نے جو ساری چیز مسخر کر رکھی ہے انسانوں کے لیے، اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے والے سارے انسان بن جائے، وہ تذکرہ ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ اے انسان، اس میں تیرا ہی تذکرہ ہے، انسانوں کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، انسانوں کا تذکرہ ہے۔ اور پھر انسانوں کے ذریعے سے جنات کو آگاہ کیا گیا کہ وہ خود سنیں گے اور ایمان لائیں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ جنات اور انسان میں صرف ایک ہی فرق ہے، انسانوں تک کے بات کو پہنچانے کی ذمہ داری نبیوں پر عائد ہوتی ہے، اور جناتوں کو پہنچانے کی ذمہ داری نبی پر عائد نہیں ہوتی۔ وہ خود آئیں گے اور سنیں گے، خود آ کے جہاں بھی قرآن کی بات چل رہی سنیں گے، اور وہ حساب سے ایمان لائیں گے اور کام کریں گے۔ جن اور انس میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ انسان دکھتا اور جن نہیں دکھتا، اسی لیے نہیں دکھنے والوں کو دکھنے والا بات پہنچائے ڈھونڈ ڈھونڈ کے، وہ ذمہ داری کسی نبی، رسول یا کسی ایمان والے پر اللہ نے عائد نہیں کی۔ لیکن پوچھ ان سے بھی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت موجود ہے، ہم نے جن اور انس کو کس لیے پیدا کیا؟ صرف ہماری عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ لیکن پہنچانے کی ذمہ داری کسی نبی پر یا کسی ایمان والے پر جنات کو پہنچانے کی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ کس کی کتاب ہے؟ انسانوں کی کتاب ہے۔ انسان تو سمجھے، جب انسان سمجھے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، انسانوں تک کے بات پیش کرے گا، آٹومیٹک اس ایمان والے کی بات جن سنیں گے، تذکرے کریں گے،
جنوں کے پاس میں، اور وہ ایمان لائیں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ جنوں میں سے کوئی نبی یا رسول اللہ نے نہیں بنایا، یعنی وہی نازل نہیں کی ان کے پاس کہ ان پر کسی جن پر وہی نازل ہوئی یا کوئی جن رسول یا نبی بنا، ایسا نہیں۔ ہاں، پہنچانے کا رسالت، جو رسالہ یہ ہے وقتاً فقتاً جو کتاب ہے اللہ کی، وہ یہ جو قرآن ہے یہ آخری کتاب، یہ رسالہ ان تک کہ ان کے جنہوں نے پہنچائے وہ بات۔ آیت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو وہ قرآن سنتے تھے، پھر اپنے جنوں تک کے پہنچاتے تھے بات کو، کہ ہم نے ایک عجب بات سنی قرآن میں، ایسا ایسا اس طرح سے سنا۔ یہ تذکرہ بھی ہے قرآن میں، آیتیں موجود ہیں۔ ان کے پاس ان کا تذکرہ نصیحت نامہ بھیجا، کس کے؟ انسانوں کے پاس، انسانوں کا تذکرہ نصیحت نامہ کہ انسان نصیحت لے لے، وہ بھیجا۔ اور یہ ہے کہ اپنا بھلا چاہنے سے کتراتے ہیں۔ پھر یہ ہے ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے انسانوں کا، کہ خود کا بھلا چاہنے سے کتراتے، جو ان کے فائدے کی چیز ہے قرآن اللہ کے احکامات جس میں حق بات ہے، اس سے کتراتے، اس کو نظر انداز کرتے۔ آیت نمبر 72، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے اجرت کا سوال کیا ہے؟ پھر اللہ کو سوال کر رہا ہے، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج اس وقت میں ان کافروں سے جو اللہ کی بات، جو قرآن کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے، آج وہ انکاری، کسی بھی شکل کا انکاری جو قرآن کی بات سے راہ فرار اختیار کرتا، وہ چیز کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے اجرت کا سوال کیا ہے؟ کسی اجرت کا سوال کیا ہے؟ کچھ مبادلہ مانگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو جواب یہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی کام پہنچانے کا کوئی مبادلہ نہیں مانگا۔ کوئی سوال آج ہر ایمان والے کے پاس آتا ہے کہ جو قرآن کی بات کرتا ہے، تو وہی سوال کہ کیا وہ قرآن کی بات کرنے والے نے کسی سے، جس تک کہ اللہ کی بات کو پہنچا رہا ہے قرآن کی بات، کوئی مبادلہ مانگا ہے، کوئی اجرت مانگی ہے؟ جواب یہ ہوگا کہ نہیں مانگی۔ لیکن اگر مانگتا ہے وہ، تو سمجھ لینا اس کا کام قرآن سے ہٹ کر ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے خود کے فائدے کے لیے بات کو پہنچا رہا ہے، جس کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ اگر اجرت مانگتا ہے تو وہاں اس کی دعوت کا اثر جاتے رہے گا، یا پھر وہ بات بھلے سن لے، سمجھ جائے، کوئی جس تک کے بات پیش کرے، لیکن اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ دعوتی کام کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں تک کے بات پیش کریں قرآن کی، قرآن کو پہنچانے کی ہم اجرت لیں، اس کا مبادلہ لیں۔ یہ چیز نبی والا کام، جب نبی نے کوئی اجرت نہیں لی، کئی جگہ یہ آیت ہے کہ میں نے کچھ اجرت مانگا، میں تو تم سے کوئی مبادلہ، کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجرت تو اللہ کے پاس میں، لیکن ہم قرآن پہنچانے کا دعوت دی، بیان کیے، پاؤتی پھاڑو، اور کوئی اللہ کی بات اجرت لیتے ہیں، منع فرمایا تھا۔ دعوتی کا یہ ہے مقصد کو فوت کر کے کام کرنا، دعوتی کام کرنا، اور اس کا صحیح معنوں میں دعوتی کام ہے یہ ہے کہ ہم اجرت نہ لیں۔ جب ہم نے اجرت لی، کہ نہیں میں نے تھوڑی مانگی، اس نے راضی خوشی سے دیا تو میں نے پیسے رکھ لیا، ہم تھوڑی مانگتے، دعوت پہنچاتے ہم، کوئی خوشی سے دیتا تو ہم رکھ لیتے۔ یہ مقصد کو فوت کرنا۔ خوشی سے اگر کسی نے تماچا مار لیا تو تماچا بھی کھا جانا، نہیں خوشی سے مارا اس نے، بہت خوش تھا مارتے وقت میں۔ تو یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے اجرت کا سوال کیا ہے؟ نہیں کیا۔ جو سوال کرتا ہے دعوتی کام پہنچانے کی اجرت لیتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آپ کے رب کا دیا ہوا، یا مولانا لکھے مال ہی خیر و برکت ہے۔ عربی مطلب مال نہیں آیا، خیر آیا، خیر یعنی ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا خیر، جو اس سے خیر حاصل ہوگا، مال نہیں خیر، عربی مطلب میں خیر آیا، جو بھی دعوتی کام پہنچانے سے جو بھی خیر حاصل ہوگا، جو بھی اللہ اجر دے گا، تو وہ کافی ہے، خیر و برکت والا ہے۔ کیسا ہے؟ پھر وہ باقی رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا، کہ یہاں بھی خیر اور روز آخرت میں وہی چیز باقی رہے گی، دعوتی کام پہنچانے کا خیر وہی برکت والا ہے، وہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ پھر اور جو دیگر ضرورتیں جو ہے، رزق یعنی ہر طرح کی چیز آئے گی رزق میں، مال اسباب ساری چیزیں، جہاں رزق آیا قرآن میں، اپنی متن میں ہم یہ سمجھتے رزق یعنی مال تک کے محدود کرتے تھے۔ رزق یعنی مال نہیں، ہر عطا کردہ چیز، گویا کہ قرآن میں آیا اولاد بھی رزق ہے، اللہ نے عطا کی، ہر عطا کردہ چیز جس میں مال بھی شامل ہے گویا کہ رزق ہے۔ تو یہاں پر صرف مال تک کے محدود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا دیا ہوا خیر ہی برکت ہے، جو بھی خیر اللہ نے دیا وہی برکت ہے، اور وہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ پھر اللہ ہی سب سے بہترین
جو ضرورت ہے کون دے گا؟ اللہ دے گا، اللہ غنی ہے، وہ ذرائع پیدا کرے گا، ہم بس کام کرتے جائیں۔ وہ چیز اللہ نے بیان کی ہے، یہ کہ یہ جو انسٹرکشن ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ جو آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو نبی والا کام کرے گا، کس اینگل سے اس نے کام کرنا چاہیے، اجرت اور مبادلہ نہیں لینا چاہیے، وہ چیز اللہ یہاں پر بتلا رہا ہے آج ہمارے لیے۔ قرآن کی بات پیش کرنے کا ہم کوئی اجرت نہ لیں۔ اگر کوئی قرآن کی بات پیش کرتا ہے، درس قرآن پیش کرتا ہے یوٹیوب میں، اور یوٹیوب کے مادھیم سے وہ اجرت لیتا ہے، اس کا پیسہ بٹورتا ہے، تو پھر اس کی اجازت اللہ نے تو نہیں دی، وہ اس کی نفس پرستی ہوگی کہ اپنی ضرورت ہو اس سے پوری کرے۔ درس قرآن دے، کتنا ٹائم لگتا پڑھنے میں؟ 1 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے وقت نکالے۔ روز درس دینے کی ضرورت نہیں، ہفتے میں 1 بار 2 بار درس دے دے، وقت میں سے وقت نکالے۔ وہ وقت جو پان ٹھیلوں پر دوستوں احبابوں میں ہاں ہاں ہی میں گزر جاتا تھا، اللہ کے دین کے لیے ہم وقت صرف کریں۔ اور جو روزی روٹی کمانے کے جو ہمارے ذریعہ معاش ہے، اس مادھیم سے اس ذریعے سے ہم روزی کمائیں، اللہ ہماری ضرورت پوری کر دے گا۔ کوئی ضرورت نہیں کہ دعوت پہنچانے کا مبادلہ نہیں۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہت دیا اس لیے میں نہیں لیتا، یہ بھی ہے کہ اللہ نے بہت نوازا مجھے اس لیے میں نہیں لیتا۔ مطلب اگر نہیں، جب تیرے ہاتھ سے مال نکل جائے گا، وہی مطلب ہوتا ہے اس کا، تو پھر لینا شروع کر دے گا۔ مطلب ارے بھائی ہاتھ سے نکل بھی جائے گا تو بھی نہیں لوں گا میں۔ ہم بچوں کا جہیز نہیں لیتا، ہم کو بہت دیا اللہ نے، ہم کو جہیز نہیں چاہیے۔ جب مال چلے جائیں گا تو پھر مطلب مانگ لے گا جہیز۔ ایک بیٹے کا نہیں لیا، بعد میں غربت میں آئے گا تو پھر دوسرے بیٹے کا جہیز لینا شروع کر دے گا، یہ مانی ہو جائے گا۔ سوال یہ ہونا کہ اگر مال نہیں بھی رہا، میں فقری میں بھی چلے گیا تو بھی نہیں لوں گا جہیز۔ اپنے جو سورسز ہے، لیگل سورسز، جو غلط ہے، ناجائز ہے، کسی بھی طرح وہ جائز نہیں ہو سکتا، کسی بھی طرح حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ حرام یعنی جو منع فرما دی گئی، وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ اسی صورت میں حلال ہوتی وہ چیز، ایک حرام چیز، کوئی بھی رزق یعنی عطا کردہ چیز، مال ہو یا اور کوئی جو چیز رہے، کہ جب تمہارے جان پر بن آئی، اگر جان پر بن آئی تو پھر اس وقت میں حرام چیز یعنی جو منع چیز ہے وہ حلال ہو جاتی، پھر اتنی حلال ہوتی کہ بس آپ کی جان بچ جائے اتنی استعمال کر لیں وہ چیز، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور آپ سے سب تو بے شک ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ آپ سے کو تسلی دی۔ آج وہ تسلی ہمارے لیے، جو بھی قرآن کی بات پہنچائے گا تو اس کے لیے یہ گویا کہ تسلی ہے، اور آپ سے تو بے شک ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ جو وہی نازل ہو رہی ہے وہ آپ ان تک کے پہنچا رہے ہیں ایز اٹ از۔ اپنی طرف کی کوئی بات پہنچا رہے ہو؟ بالکل نہیں۔ وہ تسلی آپ سے دی گئی، آج وہ تسلی ہر اس شخص کو ہے، ایمان والے کو، جو کسی بھی طرح کی اجرت نہ لیتے ہوئے قرآن کی بات لوگوں تک کے پہنچا رہا ہے، تو اس کو یہ تسلی ہے۔ آج یہ آیت اس سے تقاضا کر رہی کہ آپ تو بے شک سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے، ارے جس پر ان کا ایمان ہے قرآن پر، وہی بات سمجھا رہے ہیں ان کو، وہی بات پیش کر رہے ہیں ان تک کے، کسی طرح کی کوئی اجرت نہ لیتے ہوئے۔ آخرت پر جن لوگوں کا ایمان نہیں، وہ سیدھے راہ سے دور بھاگتے ہیں۔ پھر اور کیا بتایا کہ یہ جو دور بھاگ رہے ہیں نا، اس وقت میں آپ وسلم کے لیے گویا کہ ان کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے، اسی لیے تو دور بھاگ رہے ہیں کہ ان کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ آج وہی چیز ہمارے لیے کہ ان کے آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے، تبھی تو دور بھاگ رہے ہیں، قرآن کی بات سمجھنے کو تیار نہیں، قرآن کی آیت کے خلاف میں دوسری بات لاتے، ایسی حدیث لاتے جو قرآن سے ٹکرانے والی ہو اور اس پر اپنے عقیدے بنائے ہوئے، تو گویا کہ ان کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیسا؟ مرنوتر جیون ہے، مرنے کے بعد میں حساب کتاب ہوگا، دوزخ جنت ہے، آپ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، اللہ ایک ہے، تو ایمان تو ہے ہمارا۔ ارے بھائی ایمان ہے، لیکن ایسے عقائد گھڑ رکھے ہیں، ایسے عقائد کو گلے لگا کے رکھے ہو کہ جو مقصد کو فوت کر کے آپ کو عمل کروا رہے ہیں۔ کئی عقائد آپ کو ایسے ملیں گے کہ آیت کو سے ٹکرانے والے، مقصد کو فوت کر کے کوئی چیز نیک عمل کرنا، گویا کہ وہ انکار کی ضمن میں آئے گا۔ اس پر بھی میرے کئی درس موجود ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی نیک عمل، کوئی ایسا کام جو قرآن کے مطابق ہو آیت کے، لیکن مقصد کو فوت کر کے کیا جائے، تو پھر کیا ہے، وہ انکار کی ضمن میں آئے گا۔ آخرت میں جن لوگوں کا ایمان نہیں، وہ سیدھی راہ سے دور بھاگتے ہیں۔ کچھ اس وقت میں جن کے ایمان نہیں تھے، آج بھی جن کا ایمان ہی نہیں ہوتا قرآن،
आखिरत बाद का मिट्टी हो जाएंगे ये समझते हो, लेकिन कोई मकसद को फौत करता, हाँ होंगे ना, मिट्टी थोड़ी होगी, हिसाब किताब होगा ना, मैं हमेशा दोजख में जाएंगे और फिर निकल जाएंगे, यहूद नसारा का अकीदा था, ये है मकसद को फौत करना। जब तक वो होंगे हाफिज बना देंगे, आलिम बना देंगे, तो वो हमको हमारी सिफारिश कर लेंगे, ये है मकसद को फौत करना। आप तो सब सिफारिश कर लेंगे, ये है मकसद को फौत करना। ऐसे कई मकामत पे आपको मिलेगा कुरान की आयत से टकराने वाली बात वाले अकायद बना के रखें कि मकसद को फौत करके क़यामत को मानते हैं, लेकिन कैसा, अचानक। अल्लाह फरमाता है क़यामत अचानक आएंगी, लेकिन नहीं, ईसा सलाम आएंगे उसके बाद में क़यामत आएंगी। मुहर्रम की 10 तारीख जुमे का दिन होगा, उस वक्त में क़यामत आएंगी। मकसद को फौत करके, मकसद फौत हुआ कि उस चीज़ की जो स्पिरिट है वो ख़त्म हो जाती है। कभी भी आपने ख्याल करना, किसी भी बात का अगर जो मकसद है वो ख़त्म हो कि उसकी स्पिरिट चली जाती है। क़यामत अचानक आएंगी, मकसद को फौत करे, ईसा सलाम आएंगी उसके बाद में आएंगी, तो फिर क़यामत का डर ख़त्म हो गया भाई। अचानक पर अगर ईमान होता तो मैं बैठा हूँ अभी भी क़यामत आ सकती। डरते थे हम क़यामत से, जैसा अल्लाह ने डराया, लेकिन डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मुझसे कहे कि अरे क़यामत आ सकती ना, डरिए ना आप। हज़रत आप दर्ज दे रहे हो, कैसी बात पेश कर दे रहे हो, कुरान से टकराने वाली, अल्लाह से डरो ना। नहीं, पेश करा मेरे खिलाफ, मैं क्यों डरूंगा। क़यामत अचानक आएंगी, हाँ अचानक है कुरान में, लेकिन ईसा सलाम आएंगे, अभी ईसा सलाम आएंगे उसके बाद में आएंगे। आज 10 तारीख है मुहर्रम की, आज जुमे का दिन है, नहीं आ सकती क़यामत। ये है मकसद को फौत करना, उसकी हक की शक्लों से दूर फेंक के लेके चले आता, मकसद से फौत करने वाली चीज़। जैसा मियाँ बीवी की का निकाह हुआ, मकसद यह है कि वो मियाँ बीवी सुकून हासिल करे, और दूसरा ये मकसद कि अफजाइश नस्ल, ये मकसद है। लेकिन अब बीवी को छोड़ के चले गए, बेमकसद छोड़ दिया, चले गए, जबकि इस्लाम ख़तरे पे नहीं था। तो इस्लाम ख़तरे में था, कोई जंग पे जाना पड़ा, कोई जहाद पुकारे गया था पूरी दुनिया में, चले गया, तो उसको तकवा समझा, उसको तकवे का म्यार समझा। तो डेट इज कॉल्ड रहबानियत की एक शक्ल उसने इख्तियार की, और उसको तकवा समझा कि 10 दिन के लिए गया, 20 दिन के, महीने भर के लिए गया, इस बुनियाद पर कि हम तेरा आपको पढ़ा देते, लेकिन तुझे निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो ये है मकसद को फौत करना। असल मकसद वो था कि अपनी बीवी के पास में रहे। कोई इस्लाम कोई ख़तरे में हो गया था, या वो गया तो कोई जंग में चले गया, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ मकामी सतह पर भी सीख सकता था, समझ सकता था बात को। ये सारी शक्लें हैं जो मंजर आम का माशरे में आपको देखने को मिलेंगी। उस पर आप सोचे समझे। तनकीद करना मेरा मकसद है। अल्लाह ने इजाज़त दिया हर शख्स को तनकीद करे। मोमिन ताना नहीं देता, तनकीद में इस्लाह का पहलू होता है। अगर हम उन पर रहम करके इनकी तकलीफ़ को दूर फरमा दें, तब भी यह हमारा एहसान मानकर सीधी राह पर चलने के बजाय अपनी सरकशी में अंधाधुंध तेज़ी के साथ और धंसते चले जाएंगे। क्या फरमाया अल्लाह ताला। अल्लाह को तो गैब का भी सारी चीज़ें, कौन सा इंसान कब क्या करेगा, क्या उसके साथ में बर्ता होगा, तो वो उसका क्या रद्द-ए-अमल करेगा, उसको सारी चीज़ें अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने पेश किया यहाँ पर। अगर हम यानी अल्लाह उन पर, यानी जो मुनकर है, जो इनकारी है उस वक्त के, आज भी जो इनकारी है, कुरान के इनकारी, अमल के इनकारी या सीधे इनकारी आज भी मौजूद है। अगर हम यानी अल्लाह उन पर, यानी जो इनकारी है, उन पर रहम करके इनकी तकलीफ़ को दूर फरमाए, उन पर रहम करते अल्लाह और तकलीफ़ को दूर फरमाते उनकी, कि चलो जैसा मूसा सलाम के वक्त में जब अज़ाबात आते थे तो मूसा सलाम से कहते थे आप दुआ कीजिए अल्लाह से हमारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। खून का अज़ाब, मेंढक का अज़ाब, तरह तरह के अज़ाबात आते थे, वो दुआ करते थे, लेकिन जब उस हद तक के ठीक रहते थे, जैसी दुआ के बाद में तकलीफ़ दूर हुई तो फिर उसी मामलत में, उसी खुराफात में गर्क हो जाते थे, शुरू कर देते थे वो खुराफात। वो चीज़ अगर हम उन पर रहम करके इनकी तकलीफ़ को दूर फरमाएँ, तब भी ये हमारा एहसान मानकर सीधी राह चलने के बजाय अपनी सरकशी में अंधाधुंध तेज़ी के साथ और धंसे चले जाएंगे। कैसा ये आयत जब नाजिल हुई तो वाक़यात मौजूद है इसमें मूसा सलाम की तकलीफ़ दूर हुई और फिर बाद में फिर उसी में घुसे। ये भी वाक़यात मौजूद है कि कश्ती में घिर गए, तूफ़ानी कश्ती में, सब मांगने लगे अल्लाह से दुआ, अल्लाह से मांगे। उस वक्त में तो एक अल्लाह याद आता, जब घूम फिर कर आती इंसान पर तो फिर एक अल्लाह के सिवा कोई याद नहीं आता वहाँ पर। जो ईमान वाला रहता वाकई में वो समझ ही जाता बात को। कश्ती घिरी एक बार, सब दुआ करने लगे एक अल्लाह से,
اقرا میں بھی موجود تھے اس میں، وہیں ایمان لا لیے. کہہ رہے جس اللہ سے ایک اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ ہم کو آفت سے بچا لے، اس اللہ کی تو دعوت دیتا محمد، جس کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم ماننے سے انکار کرتے. یہی تو دعوت دیتا ہے کہ ایک اللہ کی تو بات دیتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ سے مانگو، اس سے مانگو. وہ چیز بھی ہے تو اسی وقت میں ایمان لا لیا. آپ سسم نے سمجھایا، زندگی بھر ایمان نہیں لایا، لیکن جب حالات گزرے دے دی اللہ نے ہدایت، بات سمجھ میں آ گئی. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے، ان کا تذکرہ ہے، سب نے ایمان لایا نہیں، اس شخص نے لایا، لیکن کچھ ایسے ہے کہ آفت کے وقت میں تو ایمان لاتے، اللہ سے مانگتے، جب آفت سے نکلتے تو پھر وہ چالو ہوتی. وہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ ہم اگر ان کو آفت میں رحم کر کے ان پر آفت دور کر دے تو بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں. جب آفت سے نکلتے، اس وقت میں بھی آج بھی ہوتا، کوئی آفت سے نکلے تو پھر ارے تم کو معلوم میں فلانا مان لی تھی میں نے ولی کے کہ چادر چڑھاؤں گی، ارے تم نے مان لی، ہاں اس لیے تم بچ گئے. پھر نہیں میں نے ایسے سے ایسا کیا، یہ آئیڈیا بتایا تو ہماری سب کی جان بچ گئی، میرے آئیڈیا کے حساب سے میں نے ایک آئیڈیا بتایا، میرے کو سجایا اللہ تعالیٰ نے. یا پھر فلاں اس میں شخص تھا ہمارے ساتھ میں، اس نے ایک آئیڈیا بتایا، اس سے بچ گئے. پھر سارے آئیڈیا، وہ دعاؤں میں بیٹھ گئی تھی، تم کو معلوم تمہارے دادا دعاؤں میں بیٹھ گئے تھے، وظیفے میں بیٹھ گئے تھے، جیسے سنے کہ تم طوفان میں گر گئے یا آفت میں، تو ہم دعا میں بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دعا جو ہے، دعا کس سے کی، ذریعے سے دعا. فلانا ولی صفت ہستی، ان کا بس دیکھے ہم نے شروع کر دیے. یہ طرح طرح کے، تو ہم اس وجہ سے بچ گئے، اللہ سے دعا کیے اس وجہ سے بچے، تو اس سے کوئی مذاق کا نہیں. لیکن طرح طرح کی شرک والے آئٹم لانا اور یہ سمجھنا بچائے تو اللہ نے، یہ سمجھنا کہ ان کی وجہ سے بچ گئے، تو یہ ہے. تو اس میں غرق ہو جاتے. بچنے کے بعد میں پھر ان خدا کو ماننا شروع کر دیتے. یقیناً ہم نے اس دنیا کے عذاب میں ان کی دھر پکڑ جاری رکھی، مگر پھر بھی یہ لوگ اپنے رب کے آگے تھک ہار کر گرے نہیں، اور عاجزی کر کے ڈھیلے بھی نہیں پڑے. پھر کیا، یقیناً ہم نے یعنی اللہ نے اس دنیا کے عذاب میں ان کی دھڑ پکڑ جاری رکھی. کیسی کہ لوگ دیکھتے عذابات آتے، گر جاتے، اس میں مر بھی جاتے، لیکن جو گر جاتے مر جاتے غلط کام کرتے ہوئے، غلط عقائد کے ساتھ میں، تو جو بچ جاتے وہ ترغیب بھی نہیں لیتے. کہہ رہے یہ ایسے اس وجہ سے اللہ کا عذاب ہے، یہ اصل نہیں موت تھی، مر گئے. یہ نہیں سوچتے کہ عذاب تھا، عذاب میں گر گئے. یقیناً ہم نے اس دنیا کے عذاب میں ان کی دھڑ پکڑ جاری رکھی. پہلے کی قوموں کو جو عذاب آئے تھے، جس کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیا، اس سے ترغیب نہیں لی اس وقت میں. جنہوں نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، جو اللہ کی بات تھی، انکار ہی کرے، باوجود اس کے تذکرے قرآن میں موجود تھے. قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح علیہ السلام کی قوم، اس سے انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی. یقیناً ہم نے اس دنیا کے عذاب میں ان کی دھڑ پکڑ جاری رکھی، مگر پھر بھی یہ لوگ اپنے رب کے آگے تھک ہار کر گرے نہیں. اس کے باوجود بھی کوئی عبرت نہیں دی. آج بھی ہے عذابات کے ٹریلر، معمولی ٹریلر آتے ہیں، لوگوں کو دکھتے عذاب، لیکن پھر بھی وقتی طور پر درست ہو جاتے، مسجدیں بھر جاتی، یا اور پھر انسانیت تھوڑی ٹائٹ ہو جاتی کہ نہیں اب انسانیت درست ہو گئی. لیکن پھر جب عذاب نکلتا تو چلے جاتا، تو پھر اس میں ایک دوسرے کی خون ریزی چالو، بدماشیاں چالو. تھک ہار کر گرے نہیں، اور عاجزی کر کے ڈھیلے بھی نہیں پڑے. پھر عاجزی، اللہ سے عاجزی نہیں کی کہ ڈھیلے پڑ جاتے، اللہ سے عاجزی کرتے، ایسا نہیں. دیکھ رہے لوگوں کو عذاب میں گرتے ہوئے، لیکن پھر بھی نہیں پڑے. لیکن جب موت کا فرشتہ جس کو دکھائی دیتا نا، جس پر عذاب پڑتا ہے فرشتہ، اس وقت میں وہ اس کے اور اللہ کے درمیان فرشتے کو معلوم ہوتا، تو بڑی التجا کرتا، عاجزی کرتا وہاں پر. تو اس وقت تو فرعون کا ایمان قبول نہیں ہوا، کسی کا بھی قبول نہیں ہوگا. یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کے بڑے بڑے دروازے کھول دیے، تب وہ نا امید ہو کر تباہ ہو گئے. وہی چیز کہ جب ان پر سخت عذاب آیا، دوسرے کے عذاب کو دیکھ کے عبرت نہیں لیے. جب خود پر عذاب آیا، بڑے بڑے دروازے انہوں نے کھول دیے، سومانی لہر یا اور کوئی پرانا عذاب ایسے، تو پھر کیا ہوا، تب وہ نا امید ہو کر تباہ ہو گئے. کیسے؟ پھر موت آ گئی، نا امید ہو گئے، اس سے کچھ بھی نہیں، بس موت ملی. بس جب موت کا فرشتہ آیا تو پھر کوئی سبیل دکھائی نہیں دی ان کو. توبہ مانگی، توبہ کا دروازہ بند اس وقت میں. یہی چیز یہاں تک کہ جب ہم نے یعنی اللہ نے ان پر سخت عذاب کے بڑے بڑے دروازے کھول دیے، بڑے بڑے عذابات آئے. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، نوح علیہ السلام کی قوم، سارے ذہن میں گھوم دینا چاہیے. جن جن پر عذابات آئے، تب وہ نا امید ہو کر تباہ ہو گئے. کیسے؟ اللہ نے جڑ سے صاف کر دیا ان کو.
مان لو چلے گئے عذاب میں گر گئے. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان آنکھ اور دل بنا دی. پھر وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان آنکھ اور دل بنا دی. کس نے؟ ایک کان کوئی بنا سکتا، ایک دل کوئی بنا سکتا؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اب تم ہو کہ ایسی نعمت عطا کرنے والے کا بھی بہت شکر، عطا کرنے والے کا بھی بہت تھوڑا شکر مانتے ہو. کیسا؟ کہ کان آنکھ اور دل بنا دیے. کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنائے انسان کا. لیکن تم ہو یعنی کون؟ جو ایمان والا نہیں ہوتا، یا پھر جو ایمان والا ہوتا لیکن عمل سے خالی ہوتا. تو اس نعمت کا، یہ جو اللہ نے نعمت دی کہ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی بنا نہیں سکتا. دوسرے کی آنکھ نکال کے اس کو آنکھ چپکا دے گا، لیکن آنکھ بنا سکتا نہ، کان نہ دل بنا سکتا. ایسی نعمت عطا کرنے والے کا بھی بہت تھوڑا شکر مانتے ہو. کیسا شکر؟ تو مانتے اللہ کا، اس چیز کو مانتے کہ ہاں ہم تو بنا نہیں سکتے، تو بس اتنے شکر مانتے کہ اللہ اوپر والے نے چیز بنایا. لیکن یہ تھوڑا ہے، لیکن اس کا استعمال غلط کرتے. جیسا کوئی ایک چیز ہوتی نا کہ کسی نے دیا ایک چیز، پریشانی میں تھا، دیا وہ چیز استعمال کے لیے. اب اس نے دیا، اس کے جائز استعمال کے، تو اس کا مس یوز کر رہے. ارے بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ تم نے دے دی نا میرے کو، اب میں کچھ بھی کروں یہ چیز. ارے اس لیے دی کہ ہم نے تیرے کو چیز دی کہ تو پراپر استعمال کرے اس چیز کا. یہ کیا تو اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، مس یوز کر رہا ہے. اس لیے اس کے لیے دی ہم نے چیز، بالکل فطری دین ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کان ناک آنکھیں دیے، کس لیے دیے؟ تمہارا سکھ کو بھوگنے کے لیے، کہ تم دنیائی خوشیاں، دنیائی فائدے اٹھائے، اب تمہاری آخرت بنائے اس سے. دنیا کی بھی بات، دنیا کی بھی ترقی حاصل کرے، اور آخرت کی بھی، قرآن بھی پڑھے، آخرت کی بات کو بھی سمجھے اور لوگوں تک کے سمجھائے. تو کیا ہے؟ تھوڑا شکر ادا کرتے، بس دنیا کے حد تک اس کا مس یوز کرتے. آخرت کے نہیں. ہم کسی نے کوئی شخص، ہاں آپ نے دے دیے نا، اب ہم کچھ بھی کریں. اللہ نے دے دیا نا، کان آنکھ نہ کیا، بس اب ہم کچھ بھی کریں. مانتے کہ اللہ نے دیا سب یہ، لیکن ہم اب منمانی کریں گے. اس سے اللہ کے قاعدے سے ہٹ کے ہم ہماری زندگی بسر کریں گے. اور اللہ چاہتا کہ میرے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر دو. جیسا آنکھ دیکھنے کا ہی کام کرتی، کان سننے کا ہی کام کرتا، سب اعضاء کے پرٹیکولر ایک کام ہے. لیکن کئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خود مختاری دی. آنکھ دیکھنے کے کام کرتی، لیکن کس کو دیکھے؟ حلال چیز دیکھے کہ حرام مناظر دیکھے، اس میں خود مختاری دیا. تو وہ جو خود مختاری دیا آزمائش کے لیے انسان کو، آنکھ دی، کان اچھی چیز، اچھی باتیں سننے کے لیے، اس سے غلط چیز سننا، وہ چیز وہ اصل میں آزمائش ہے. تو اس آزمائش میں انسان اترنے کو تیار نہیں، وہ ہے انکار. میں کچھ بھی کروں گا یہ چیز. تو کیا ہے؟ تھوڑا شکر ادا کرتے، اس کا پوری طرح اس کا شکر ادا نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ ان کو بالکل مانتے اس چیز کو کہ یہ اوپر والے کی دی ہوئی ہے یہ نعمت ہے. اور یہ اسی کی شان ہے کہ زمین میں تم کو پھیلنے کا موقع دیا. پھر کس کی شان ہے؟ زمین میں پھیلنے کا موقع کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. زمین پیدا کی تو تم پھیلتے ہو نا. انسان کسی چیز کا کریٹر نہیں ہو سکتا. کوئی چیز انسان ایجاد نہیں کرتا، صرف اسمبل کرتا. جو چیز دیا، جو اجزاء ہے، جو اشیاء ہے، جو چیزیں ہیں، اس سے کوئی چیز بناتا مطلب اسمبل کرتا. امریکہ نے بھی جو شان مارا، نیو امریکہ ملا، تو امریکہ وہ جگہ تھی، جگہ تو ڈھونڈ کے نکالا. تو اس میں میں امریکہ یا میرا امریکہ جیسا میں نے ایجاد کر لیا اس کو. ارے ایجاد تو اللہ نے کیا تھا، تم نے صرف پتہ لگایا اس کا، ایک چیز کا. یہ ہے وہ. اور یہ اسی کی شان ہے کہ زمین میں تم کو پھیلنے کا موقع دیا. کیسا پھیلنے کا موقع؟ جو زمین معلوم نہیں رہتی تو اس کو معلوم ہو گئی. پھر زمین میں جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، بس جاؤ. ایسا نہیں کہ یہاں رہیں گے تو زندہ رہیں گے، زمین کے کسی دوسرے خطے پہ گئے تو کیا مر جائیں گے؟ ایسا نہیں، موت نہیں، تو بالکل نہیں مریں گے. یہاں ایپل، جام، سیتاپھل کھاتے تھے، وہاں جو غذائیں جو ملیں گی، کھجور ملیں گے اور کچھ، وہاں وہ کھا کے زندہ رہیں گے. ایسا کچھ نہیں کہ ایک انسان یہاں سے جا کے کسی دوسرے مقام پر بس جاتا تو مر جاتا وہاں پر. ایسا ہوتا نہیں. ادھر سے ادھر ہجرت کرتے لوگ، جاتے روزی روٹی کمانے کے لیے. تو یہ ہے کہ زمین وسیع ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے. اور یہ اسی کی شان ہے. یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے کہ زمین میں تم کو پھیلنے کا موقع دیا. کیسا؟ انسان کو زمین میں پھیلنے کا موقع دیا، باوجود اس کے کہ دوسرے نباتات کو، کئی نباتات کو پھیلنے کا موقع نہیں دیا. یہاں جو سیب ہوتا، اگر ہم یہ چاہے کہ سعودی عرب میں سیب اگائیں گے، سیب کی کھیتی نہیں ہوگی وہاں.
ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں پر اس طرح کی کھجور کی کھیتی اگائیں گے. ہم یہ چاہیں گے جس مقام پر جو چیز ہوتی میوے، وہ میوے دوسرے مقام پر. سنترا ہم چاہیں گے کہ یہاں نہیں امریکہ میں سنترا اگے گا یا دوسرے مقام پر، تو وہ نہیں ہوتا. نباتات میں اللہ تعالیٰ نے نشانی ہے یہ سب. بس اللہ کی نشانی ہے کہ دیکھو ایک پھل، ایک چیز دوسرے مقام پر نہیں پنپتی. لیکن انسان کو ایسا بنایا اللہ رب العزت نے، دنیا کے کسی بھی زمین کے کسی بھی خطے میں چلے جائے اس کی زندگی قائم رہے گی، وہ برابر پنپے گا وہاں پر. ایسا نہیں کہ اس خطے میں چلے گیا تو بس انسان ہی نہیں رہا، بس مرنا شروع ہو گیا. برابر وہاں بھی نشو نما ہوگی اس کی. یہ اللہ کی شان ہے. یہ اسی کی شان ہے کہ زمین میں تم کو پھیلنے کا موقع دیا، جہاں چاہو زمین میں جس خطے میں چاہو اپنی زندگی بسر کر دو، اور ایک دن اس کی طرف گھیر گھار کر سب جمع کر لیے جاؤں گے. پھر جہاں بھی ہوں گے، جس بھی خطے میں ہوں گے، اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے. گھیر گھار کے اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. موت سے کس کو یاری ہے؟ آج اس کی، کل ہماری باری ہے. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. ایک دن موت کی آغوش میں جانا ہے. وہ چیز بیان کی، گھیر گھار کے اللہ جمع کر لے گا. وہی اللہ ہے جو زندہ بھی کرے اور مار بھی ڈالے. وہی چیز اللہ بیان کر رہا ہے. وہ اللہ جو ایک ہے، وہ زندہ بھی کرتا، یعنی پیدا بھی وہ کرتا اور مار بھی ڈالتا. زندہ بھی کرتا، مار بھی ڈالتا. مطلب اگر کسی کی موت آئے تو کوئی اس کو زندگی نہیں دے سکتا. یہ ہے مار ڈالنا. کہ اس کی موت آ گئی، کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ رہا، کتنا بھی بڑا ڈاکٹر رہا، دنیا کے کسی بھی کونے میں لے کے چلے جاؤ، اس کو بچ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی موت تھی. برابر مرے گا. لیکن انسان چاہے کہ نہیں، میں زندگی بھر زندہ رہوں گا. زندگی کتنی؟ 50-100 سال، 150-200 سال. اس کے بعد میں تو اس کو معلوم بھائی ایک نہیں تو مرنا ہے. نہیں، میں مروں گا ہی نہیں، یا کسی شخص کو میں مرنے نہیں دوں گا. وہ چیز وہی ہے جو زندگی دیتا، اور موت بھی وہ دیتا کہ جب موت آتی تو کوئی بچا نہیں سکتا. یہ چیز سمجھیں گے. جہاں بھی یہ چیز ہے کہ زندگی اللہ دیتا اور موت بھی دیتا، مطلب موت سے کوئی بچا نہیں سکتا. جب موت آتی تو کوئی اس کو زندگی نہیں دے سکتا. جب وہ پیدا ہونے کا رہتا تو اس کو روک نہیں سکتا، پیدا ہی ہوگا باقاعدہ. اور رات دن کا الٹ پھیر، یہاں تک کہ جو بچے کو پیدا کرنے کا رہتا ہے، آپریشن بھی ہو گیا، اس کے بعد میں بھی اولاد پیدا ہو جاتی ہے، آپریشن فیل ہو جاتا. چھپ کے زنا کرتے، کسی کو نہیں معلوم. یہ بھی شکلیں دیکھنے کو ملتی ہیں ہم کو. چھپ کے زنا کیے، کسی کو نہیں معلوم. لیکن جب نمودار ہوتا، پتہ چل جاتا. پھر یعنی کچھ گڑبڑ ہوئی، پھر وہاں پر برابر ہاتھ ڈاکٹر کو بتائیں گے، اس کا کچھ انتظام کر دو نا، یہ تو آ گیا باہر، پیٹ میں بننا شروع ہو گیا. ارے کیا کرے تم نے؟ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، یہ کیا کرے؟ تو زنا ہے. یہ چیزیں نہیں، اس کا آبریشن کرا دو، اس کو ٹھکانے لگا دو. وہ چیز جو اگر نکاح کے بعد کرتا تھا تو جس کے لیے خوشی منائی جاتی تھی، وہ خوبصورت بچہ، جب آپریشن ہوتا تو پتہ چلتا لڑکا تھا، بڑا خوبصورت تھا. لیکن کیا نہیں بھائی، ہم نے کرا دی. ہم نے ان کو بولے کرو، یہ حرام کا بچہ ہے، حرام بچہ ہے. ارے بچہ حرام نہیں تھا، وہ دونوں نے حرام کی تھی، ان کا فیل حرام تھا. بچہ تھوڑی ناجائز حرام ہوتا. بچہ حرام نہیں ہوتا. اگر وہ بچہ پیدا ہوتا، نیک عمل پہ رہتا قائم، تو جنت میں جاتا. جب بچپن میں مرتا تو بھی جنت میں جاتا. یہ حرامی کا بچہ حلال ہوتا، یہ حرامی. اور بچے کو حرام سمجھے، ناجائز زینے کے ذریعے بھی کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا کوئی ابارشن کرنے کی ضرورت نہیں. ان کو سزا دینا دونوں کو. بچے کو مارنے کا کسی کو حق نہیں. جو مارے گا، بچے کو حرامی سمجھیں گا، وہ حرامی، نہ کہ بچہ حرامی. بچے پر وہ بھی اللہ حساب لیں گا وہاں پر. جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، سر تکویر میں ہے نا، تجھے کس جرم میں گاڑے گیا، کس جرم میں گاڑے گیا تجھے؟ یہ دونوں نے زنا کر لیے تھے. یہ شکلیں سمجھو آپ معاشرے میں ہے یا نہیں. دونوں نے زنا کر لیے تھے، تب اس کو کیسا چھپانا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو 3-4 مہینے کا ہو گیا، جان پھوٹ گئی تھی اس میں، یہ پیدا ہو گیا تھا. تو پیدا ہوتے کیا بولے سپر کو، جاؤ اس کا گلا گھونٹ دو، گلا دبا دو، اس کو پتہ نہیں چلنے کو نہ. یہ وہ جو گاڑ دیے یا پھر زمین میں یا کچرے میں پھینک دیے، مر گیا. اس کی موت تھی تو مرا، لیکن ذمہ داری ہے. تجھے کس جرم میں مارا گیا؟ اس جرم میں مارا گیا ہم نے اس لیے کہ وہ فلانے نے بولا تھا، ہم نے زنا کی، اس نے بولا یہ بچہ حرام کا ہے، یہ بچہ ناجائز ہے. بچہ ناجائز ہے
وہ جو مارے ماں باپ وہ بھی پھنسے، جس نے ناجائز بولا نا وہ بھی پھنسے گا وہاں پر، کتنا بھی بڑا معتبر ہوگا، بڑا عالم فاضل مفتی یا کوئی بھی ہوگا درس قرآن دینے والا ہوگا، پھنسے گا وہاں پر۔ زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے جب پوچھا جائے گا کس جرم میں، تو لڑکی ہوں گی تو پھنسے گا، لڑکا ہوگا تو کیا نہیں پھنسے گا؟ اولاد کا قتل وہ بھی آئے تھے، اولاد کا قتل کیا ہے؟ حرام ہے، کسی کو بھی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے اولاد کا قتل کرے۔ یہ چیز وہی اللہ ہے جو زندہ بھی کرے اور مار بھی ڈالے، تو زندہ کرنے کا بھی اللہ کو اختیار ہے، جو جس کی موت ہوتی اللہ ہی مارتا، کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ مارے، اگر وہ مارتا تو اس کی موت ہی تھی، لیکن یہ پھنسا۔ وہ خودکشی بھی کرتا ہے اگر، تو اس کی موت اسی وقت میں تھی۔ قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ اس کی جگہ، تاریخ، جگہ، اس کا وقت تک کے مقرر ہے۔ امریکہ میں موت رہی تو وہیں پر ہی جا کے مرے گا وہ، لیکن اس نے خودکشی کی تو یہ خود پھنسا اس میں غلط کام، اس کی تو موت تھی لیکن اس نے ایک وجہ اپنی بنا دی۔ یہ چیز وہی اللہ ہے جو زندہ بھی کرے اور مار بھی ڈالے۔ زندہ بھی کرتا، جب موت آتی تو بالکل وہ کسی نہ کسی وجہ کے تحت لے کے چلے جاتا، اور رات دن کا الٹ پھیر جاری رکھنا صرف اسی کے بس کا کام، پھر مار بھی ڈالتا۔ ارے وہ وہاں گیا، گھر پر رہتا تو نہیں مرتا تھا، بیٹھا تھا نا گھر میں، چلے گیا یار گاڑی میں، دوستوں نے لے کے چلے گئے، مر گیا۔ ایسا وہ فلانی دعوت میں نہیں جاتا، ہم نہیں بھیج رہے تھے دعوت میں، چلے گئے دعوت میں، یار وہ کھا لیا غلط کھانا، مر گیا۔ یہ ساری وجوہات موت کی کئی وجوہات ہم کو دکھائی دیتی، لیکن اس کی موت ہی تھی بھائی۔ اور رات دن کا الٹ پھیر جاری رکھنا صرف اسی کے بس کا کام ہے۔ پھر کھلی اللہ تعالیٰ نشانیاں اپنی بیان کر رہا ہے، زندہ ہونا مرنا انسان کا، رات دن کو الٹ پھیر، کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ ابھی دن ہے تو کوئی یہ کر سکتا یا ابھی رات آ جائے فوراً؟ نہیں، یہ الٹ پھیر جو ہے اللہ نے جو رکھے الٹ پھیر باقاعدہ، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، نہیں دن ہی دن رہے ایسا ہو جائے کچھ دن، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا کام اسی کے بس میں، اسی کا کام، پھر بھی عقل سے کام نہ لو، پھر یہ کھلے عقل دلائل، کھلی نشانی اللہ کی، تو پھر بھی اللہ یہ فرماتا ہے پھر بھی نہیں مانو گے؟ کون چلا رہا ہے یہ سسٹم؟ کون چلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ اور جب مانتے ہو، کوئی تو مانتا نہیں، ناستک یا دھیریہ ماننے کو تیار نہیں، لیکن کوئی مانتا تو پھر جب مان لیا تو پھر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ یعنی باپ کو پہلے تو مانا ہی نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک شخص جس نے باپ کو نہیں مانا، چلو بھائی باپ کو نہیں مانا، ایک شخص جس نے باپ کو مان لیا، لیکن باپ کو مان لیا لیکن باپ کی نہیں ماننے کو تیار۔ جب باپ بولتا بیٹا میں بیمار ہوں، گولی لا دے، بیٹا مجھے پانی پلا دے، پیاسا ہوں ٹھنڈا، نہیں میں نہیں مانتا، میں تمہارا کام نہیں سنتا، باپ تسلیم کر لیا نا تم کو، بس کافی ہے میرے لیے، تو باپ کیا اس کو معاف کر دے گا؟ وہی چیز کہ بس ایمان لا لیے تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم زبان سے ایمان لائے تو کیا تم چلے جاؤ گے جنت میں؟ قرآن کی آیتیں موجود ہیں، بالکل نہیں۔ عمل تقاضا، ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت، یہ ضابطہ اللہ کا، ایمان کے ساتھ میں عمل ضروری ہے، یا پھر عمل کا موقع نہ ملے تو نیت تو ضروری ہے، کیونکہ نیت تو اللہ جانتا ہے، رکھنا صرف اسی کے بس کا کام ہے۔ پھر بھی عقل سے کام نہ لو گے، بلکہ یہ لوگ وہ سمجھیے آپ کہ ایک شخص ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد میں اس کی موت ہو جاتی ہے، ایمان لا لیا اس کی موت ہو گئی، فرشتوں نے کوئی عمل نہیں لکھا اس کا عملی دفتر خالی، لیکن وہ جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اس کے دل جو تھا اس پر آمدہ تھا کہ میں عمل کروں گا، دل کے ساتھ میں آمدگی کے ساتھ میں اس نے ایمان لایا تھا، وہاں پر جنت میں جائے گا۔ اور ایک شخص جس نے ایمان لایا اور اس کا دل نہیں تھا، اس کا بھی دفتر خالی، لیکن وہ دوزخ میں جائے گا۔ کہ صرف چپ چپ جھکالی کے طور پر ابھی ایمان لانو بعد میں کھسک جائیں گے، تو دلوں کے راز اللہ جانتا ہے، وہ دفتر وہاں پر کھلیں گے جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں رہتے، نبی کو بھی نہیں، کسی نیک انسان کو معلوم نہیں رہتے، وہ دلوں کے راز جو اللہ جانتا ہے وہ اللہ کھولے گا دفتر وہاں پر۔ بلکہ یہ لوگ بھی ایسے ہی بکواس کرتے ہیں جیسے ان سے پہلے کے مشرک بے تک کی باتیں کیا کرتے تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ بلکہ یہ لوگ بھی ایسے ہی بکواس کرتے ہیں جیسے ان سے پہلے کے مشرک بھی بے تک کی باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے جو باتیں مخالفت کی اس پر اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ ایسی بکواس کرتے، کیسی بکواس کرتے، ان کا کوئی جیسے پہلے کے مشرک کرتے تھے۔ پہلے بھی رسول مبعوث ہوئے، آپ کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کچھ غم اس سے کھڑو مت، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ پہلے کے جو
مشرک لوگ تھے، شرک کرنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اللہ کی بات میں شرک کرنے والے، اسی طرح کے ان کے طریقہ کار تھے، اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا ان کا۔ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور سڑی ہڈی کا ڈھیر بن کر مٹی میں مل چکے ہوں گے، کیا تب کیا تب پھر ہمیں زندہ کیا جائیں گے؟ وہی چیز، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کیسی؟ پہلے والے بھی کہتے تھے، آپ سے سب سے تو یہی بات کہے کہ ہم مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے، سڑ کر جائیں گے، تو کیا دوبارہ ہم زندہ ہو جائیں گے؟ ایسا کیسا زندہ ہو جائیں گے؟ ہو نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ جواب دیا اس کے کہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا۔ آدم السلام کو پہلی بار پیدا کیا اللہ نے، تو مشکل ہوتا تو پہلی بار، جب پہلی بار پیدا کرنا فطری دن، کوئی چیز تم بنا تو نہیں سکتے، اسمبل کرتے کوئی چیز، تو پہلی بار تم بنا سکتے تو کئی بار اس کو بنانا آسان ہوتا۔ انسان کا پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا، تو آدم السلام کو تو ہم نے پیدا کیا، جب دوبارہ مٹی بن گئے تو پھر دوسری بار پیدا کرنا کیسا مشکل ہوگا؟ یہ چیز جوابات اللہ نے دیے۔ یہ جہاں بھی آیت آتی تو ہمارے ذہن میں وہ سوالات اور جوابات گھوم جانے کو نہ کہتے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، سڑی ہڈی کا ڈھیر بن کر مٹی ہو چکے ہوں گے، کہ تب ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ ایسا کیسا کہ ہم زندہ کیسا ہوں گے؟ ہم تھوڑی سی زندہ ہوں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا یہ چیز۔ اب ایک ہوتا ہے کہ ہاں زندہ کیے جائیں گے ماننا، لیکن مقصد کو فوت کر دینا۔ زندہ کیے جائیں گے نا، لیکن زندہ ہوں گے، حساب کتاب بھی ہوگا، مگر دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے، یہ مقصد کو فوت کرنا۔ دونوں طرح کے کافر، دونوں طرح کے انکار کرنے والے۔ یہ دھاک دھمکی جو ہم کو دی جا رہی ہے، تو اس سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو بھی ایسی ہی ڈرایا گیا تھا۔ ایسی کہانیاں بہت پہلے سے چلائی جاتی رہی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ جو دھاک دھمکی ہم کو دی جا رہی ہے، آپ سے سمجھے کہا کہ یہ تو پہلے بھی ہمارے باپ دادوں کو ایسی ڈرایا گیا تھا۔ ایسی کہانیاں جو ہے، جو ستیہ پر آدھارت نہیں ہے، اصل میں قرآن کی بات حق، اس کو انہوں نے کیا کیا؟ کہانی سمجھا کہ یہ کہانی ہے، زندہ ہو جائیں گے، یہ ہمارے باپ دادوں کو بھی بتاتے تھے، ہمارے باپ دادوں نے بھی یقین نہیں کرے اس بات پر، اور اسی پر ہم قائم ہیں، تو ہم کیوں یقین کریں؟ یہ سب پرانا بگاڑا جو چلتے آ رہا ہے۔ قرآن میں یہاں پر آیا کہ یہ چیز ہمارے باپ دادوں تک کی بھی پیش ہوتی، یعنی کیا ہوتا کہ جو حق بات پر قائم نہیں ہوتا، کبھی بھی خیال رکھنا، آپ کے انسان کی اس میں رہتا فطرت میں کہ جو حق بات پر قائم نہیں رہتا، وہ طرح طرح کی چالیں چلتا، کبھی کچھ، ایک بات پر قائم نہیں رہتا۔ حق بات والا واحد کلام ایک ہی بات پر قائم رہے گا، اور جو جھوٹ بولے گا، غلط بات بولے گا، تو کبھی یہ جھوٹ بولے گا، کبھی ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، کبھی یعنی ایک جھوٹ، ایک کام سے بچنے کے لیے، غلط کام سے بچنے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر کئی جھوٹ، وہ جھوٹ اس کو کئی جھوٹ بولنے لگاتی، جب اس کو پکڑو تو پھر دوسری طرف دوسری جھوٹ۔ وہی چیز یہاں پر آ رہی ہے، کیسی کہ ایسا یہ دھمکی جو ہم کو یہ دھاک دھمکی جو ہم کو دی جا رہی ہے، تو اس کے پہلے ہمارے باپ دادوں کو بھی ایسے ڈرایا گیا تھا۔ یہاں پر وہ قبول کر رہے کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی ایسے ڈرایا گیا تھا، اور دوسری جگہ قرآن میں جو آیا تھا اس میں کیا آتی ہے کہ ارے یہ ہم کو جو بول رہے ہیں، تو ہمارے باپ، یعنی یہاں پر باپ دادوں کو ڈرایا گیا تھا، وہاں پر ایسی بات تو ہمارے بزرگوں، ہمارے باپ دادوں کو کبھی پیش ہی نہیں کی گئی۔ اگر پیش کی جاتی تو وہ ایمان ڈال لیتے تھے اس پر۔ ایک جگہ یہ کہ یہ بات ہمارے باپ داداؤں کو پیش نہیں کی گئی، یہ جو بات پیش کرتا نبی، وقت کے جو بھی نبی آئے یا آپ سے جو بعد میں آئے، یہ جو بات پیش کر رہے ہیں، یعنی قرآن کی بات، اللہ کی بات، ایسی بات تو ہمارے باپ دادوں کو پیش ہی نہیں ہوئی۔ اگر پیش ہوتی، وہ ایمان ڈال لیتے تو پھر ہم بھی ایمان لاتے تھے ان کے مطابق۔ یہ چیز تو یہ دو طرح کی بات قرآن میں آتی ہے۔ یہاں پر کیا بولتے کہ یہ ہمارے باپ دادوں کو ایسا ڈرایا گیا تھا، کہیں پر یہ کہتے، قرآن کی آیت آتی کہ یہ بات ہمارے باپ دادوں کو تو پیش نہیں کرے، مطلب حق بات چھوڑ کے حق بات سے جو بھاگیں گا تو طرح طرح کے جواز لا کے کھڑے کرتا، کبھی بتاتا کہ یہ بات پیش ہی نہیں ہوئی، پھر ثابت کر دیا کسی نے کہ پیش ہونے بات پہلے بھی، ہاں پیش ہوئی مگر ہمارے بزرگوں نے قبول کیے کہ اس کو، یہ چیز وہاں بھاگتا۔ ہاں تیرے بزرگوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے قبول کرے نا، تو بولتا تیرے دادا نے قبول نہیں کیے، تو تیرے پردادا کے پردادا نے قبول کرا تھا نا، یہ ہاں پردادا نے قبول کیے تھے، میرے دادا نے کیوں نہیں کرے؟ وہاں سوالیہ نشان، میرے دادا نے قبول کیے تھے بات کو، میرے ابا نے کیوں نہیں قبول کیے میرے؟ وہ بھی تو ان کے خون تھے نا، یعنی جس نے نہیں قبول کیا اس کی بات مانتا، جس نے قبول کیا حق بات اس کی بات نہیں مانتا، اور حوالہ دیتا بزرگوں کا۔ ارے تیرے بزرگ نے ایسا نہیں کیا، لیکن تیرے ابا نے نہیں کیے،
لیکن وہ بھی تو تیرے دادا کے بیٹے تھے، تیرے چچا تو قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے نا انہوں نے. ہاں میرے چچا نہیں کرے، میرے ابا نے کرے کیا؟ یہ چیز ہے. یا پھر تیرے ابا نے کیا نا، تیرے ابو نے کیا نا بیٹا، اس کے مطابق چلتے تھے نا، قرآن کے مطابق درس دیتے تھے، درس سنتے تھے. ہاں میرے ابو چلتے تھے، مگر میرے دادا چلتے تھے کہ میرے چچا چلتے تھے کیا؟ دیکھو بولا میرے ابو کی کیا تعلیم تھی، میرے ابو 10ویں پاس تھے. ارے وہ 10ویں جانتے. اب میرے چچا تو جو تھے گریجویٹ تھے، ڈاکٹر تھے. وہ ڈاکٹر ہونے کے بعد میں یہ بات قرآن کی کبھی انہوں نے اس طرح کی بات ہی نہیں کی. ارے تو کہ دنیاوی تعلیم کے حساب سے ناپ توڑ رہا کیا اس کو؟ تو یہ ساری چیزیں بھگوڑے بھاگنے کے لیے طرح طرح کے جواز پیش کرتے تھے. اس وقت میں بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے. تو اس سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو بھی ایسا ہی ڈرایا گیا تھا. ایسی کہانیاں وہ پہلے سے چلائی جا رہی ہے. قرآن کی باتوں کو کیا کہا انہوں نے؟ اگلے لوگوں کی کہانیاں. کہ باپ دادوں کو بھی ڈرایا گیا. کبھی یہ کہا، کبھی یہ کہا کہ باپ دادوں کو کیوں نہیں بتایا ایسی بات. یہ کہا آپ سسم کہہ دو کہ اگر کچھ بھی علم رکھتے ہو تو جواب دو کہ آخر زمین کا مالک کون ہے، اور اس کے اوپر بسنے والے اور اندر دفن ہو گئے اور اندر باہر کی تمام چیزوں پر کس کی ملکیت ہے. پھر ایک سوال کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے آپ سسم سے کہ آپ کہہ دو کہ اگر کچھ بھی علم ہو رکھتے ہو، اگر تم عقل مند علم رکھتے ہو تو یہ بتاؤ، تو جواب دے دو کہ آخر زمین کا مالک کون ہے. اس زمین کا مالک کون ہے؟ کون کاروبار چلا رہا ہے؟ آسمان سے بارش ہونا، زمین سے پیداوار ہونا، ایک زمین جو ایسی ایسی کسی طرح زمین نہ بنا پانا، یہ زمین کس کے انڈر میں پوری زمین، اس کا مالک کون ہے؟ ہاں فلانا دیش ہے، اپنا اپنا دیش، اپنے ملک کا وہ مالک بن بیٹھے، لیکن کل ملا کے زمین کا مالک کون ہے؟ کوئی ایسی پرسنالٹی ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو ساری زمین کا مالک ہے دنیا میں؟ چلو اس سے ملا دو تو بولیں گے نہیں، وہ تو ایک ہی مالک، اللہ مالک ہے پوری زمین کا، وہی سارا کاروبار چلا رہا ہے. آخرکار زمین کا مالک کون ہے، اور اس کے اوپر بسنے والے اور اندر جو دفن ہو گئے، اندر باہر کی تمام چیزوں پر کس کی ملکیت ہے. پھر اس پر بسنے والے، زمین پر جو بسنے والے، اس کا مالک کون ہے؟ کون ان کے سسٹم کو چلا رہا ہے؟ لوگ پیدا بھی ہو رہا ہے، مر بھی رہے ہیں، دفن بھی ہو رہا ہے، اس کے اندر جو چلے گئے اس کا مالک کون ہے؟ کہ جو باڈی اندر دفن ہو گئی تو اس کا مالک کون ہے؟ اور جو چل رہے ہیں ان کی ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ اس کے اوپر بسنے والے، اندر جو دفن ہو گئے، اندر باہر کی تمام چیزوں پر کس کی ملکیت ہے؟ کس کی ملکیت ہے؟ کون حاکم ہے؟ کس کی بادشاہت ہے؟ کس کو کمانڈ حاصل ہے پوری زمین پر؟ زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار، ہر نباتات پر ایک سسٹم کے مطابق چل رہا ہے. سب بارش آئیں گی، پیداوار ہو رہی، وہ سسٹم کی پوری انسانیت محتاج ہے. کہ ہوا ضروری ہے، ہوا ختم ہو گئی تو ہم تو سب مر جائیں گے. پانی ختم ہو گیا تو ہم تو سب مر جائیں گے. پانی زمین سے نکل گیا، اگر پوری زمین ایسی جائے کہ پوری زمین زلزلے کی شکل اختیار کر لے، کہ زمین میں جو 3 گنا پانی ہے، پورا 3 گنا پانی زمین پر آ جائے تو پھر تو زمین باقی نہیں رہے گی. تو یہ جو بیلنس کس نے کر رکھا ہے؟ کس کی ملکیت ہے؟ یہ سوال اللہ نے پیدا کیا. جواب میں بس ایک ہی سانس میں فوراً کہیں گے اللہ کی. کیا کہیں گے؟ اس وقت میں تو کوئی جواب نہیں ہوگا. نہیں، اللہ چلا رہا ہے یہ چیز، اس سارے سسٹم کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کے قاعدے کے حساب سے سب بندھے ہوئے، اور یہ سسٹم چل رہا ہے دنیا کا کاروبار. یہ تو کہیں گے اس ٹائم پر کہ اللہ کو تو مانیں گے. مطلب وہ تھے اللہ کو ماننے والے تھے. اللہ کو ماننے والے نہیں تھے ایسا نہیں. آج بھی 90% لوگ اللہ کو مانتے، اور جو نہیں مانتے وہ بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ اللہ کو مانتے. فوراً کہیں گے اللہ کی. تو آپ سب فرما دو کہ پھر نصیحت کیوں نہیں قبول کرتے؟ پھر فوراً ان کو سمجھاؤ، فرماؤ. تو آپ سب نے فوراً فرما دیا کہ جب اتنا تم مانتے اللہ کی، تو پھر اللہ کو مان جائے کہ یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، تو پھر اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ باپ کو مانتا ہے، یہ میرا باپ ہے، تو باپ کی کیوں نہیں مانتا؟ پھر ہم ہماری بات منوانے کے لیے بول رہے ہیں. تو نے جب باپ کو تسلیم کر لیا تو پھر باپ کی مان، تیرے باپ کی خدمت کر، تیرا باپ جیسا بتا رہا ہے ویسا ڈائریکشن میں چل. یہاں ایک مثال دے رہا ہوں میں باپ کی، ویسا میں سمجھ جانا لوگوں کی طرح. دوسروں نے جو عقیدے بنائے، ایشور کو باپ سمجھتے ہیں، ہم ان کی اولاد ہے. ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں. نہ اللہ کو کسی نے جنا، نہ اللہ نے کسی کو جنا. بے عیب ذات ہے وہ. کل اللہ کا سورہ اور مقامات پہ جو فرما دیا اللہ نے، وہ چیز. اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں. یہ ساری چیزیں باوجود اس کے کہ ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے، لیکن اس طرح کا کوئی تعلق نہیں اللہ سے. ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، سب کو ایک جیسی محبت. اللہ سب پر مہربان، سب پر مہربان. لیکن یہ کہتا کہ میں جو قاعدہ بتا رہا ہوں اس قاعدے کے مطابق اے میرے بندے زندگی بسر کر لے، تو تیری وراثت تجھ کو دوں گا میں.
تیری وراثت کیا ہے؟ جنت ہے، جنت دوں گا۔ اگر قاعدے کے مطابق زندگی بسر نہیں کیا تو پھر تیری وراثت تیرے کو ملنے والی نہیں ہے۔ وہ چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، اور غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، موت تک اس پر جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔